صاحب حضرات، الحمدللہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو لایار کی عوام نے اپنے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں ان شہروں پہ قبضہ کرنے اور انتخابات کو چھیننے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میں الیکشن کمیشن، حکومت سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے، کیا انتخابات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بننے والی بلدیاتی حکومتیں ان شہروں کی نمائندہ جماعت کہلائی جا سکتی ہیں؟ جو لوگ جیتیں گے کیا ان کا سیاسی، جمہوری اور اخلاقی طور پر کوئی جواز ہوگا؟ کیا اس میئر کو، اس کونسل کو، اس بلدیاتی حکومتوں کو عوام قبول کریں گے؟ آج کے ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے ان تمام جماعتوں کے لیے بھی جنہوں نے ان شہروں کے جذبات، ان کے مفادات، جمہوریت اور انصاف اور شفاف ایماندارانہ الیکشن کے خلاف جا کر اپنی اپنی سیاست کو بچانے کی، اپنی اپنی جماعتی مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو لایار، ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی جمہوریت پسندی کو سلام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی، پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ ہم عوام کے درمیان اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہی بار بار ثابت ہوا ہے۔ ہم نے 93 میں بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا قومی اسمبلی کے، تو اس انتخابات کو، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے معافیاں مانگ کر جنہوں نے سازشیں کی ہوئی تھی، ایم کیو ایم سے اپیل کی، تو ہم نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا تھا کہ 5% سے 85% میں تبدیل ہو گیا۔ 2015 کے انتخابات بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ جب موقع ملا ہے لوگوں نے ایم کیو ایم کے حق میں، جس طرح، جن حالات میں، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار رہا ہے، اس وقت بھی عوام گھروں سے نکلے ہیں اور ہمیں کامیاب کرایا ہے۔ ہم نے 2001 میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بعد میں ایک دور میں 88 میں ایم کیو ایم کے میئر نے اور 2005 میں ایم کیو ایم کے میئر نے، یہی وہ ادوار ہیں جس کو کراچی میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اختیارات تھے، اس کی کامیابی کے لیے پورا پاکستان، حتیٰ کہ لاہور کے میئر کو بھی کراچی کی ترقی اور کراچی میں ہونے والے کام کی مثال دینی پڑتی تھی۔ تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام یقین رکھیں، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، ان کے وارث، ان کے ساتھی، ان کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا۔ 93 میں جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جو ایم این ایز بنے تھے، وہ دوبارہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں۔ ان کے ضمیر نے اور اخلاقی حیثیت اتنی متاثر ہو چکی تھی، وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے۔
اور کوئی بات نہیں. دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیے، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا. اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں؟ تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے K4 کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا، خدا کر کے صوبائی حکومت اگر مان بھی گئی، بہت داخل سے مانی، انہوں نے بھی بہت لیٹ کیا، مان بھی گئی، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن ہوگا. جہاں 2 سال الیکشن تو یہ ڈیو تھا، ستمبر میں شاید بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تھے جب وسیم اختر بھائی، طیب بھائی جب حیدرآباد کراچی سے گئے تھے، تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست، 31 اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیاتی ادارے. تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے چاہیے تھے. اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی یہ پھر شروع کیوں ہوئی نومبر 2021 میں؟
یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے، تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئیں اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا. بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئیں اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا. بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا، آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے ہمارے اس حقوق کے سودے میں. یہ جانبدارانہ، غیر منصفانہ اور یہ قطعی یہ پھیکا الیکشن تھا، یہ سوکھا الیکشن تھا جو آج ہاں اس کے باوجود بھی اگر ایک تو پری الیکشن ریگنگ ہو گئی جو ہم نے بتائی حلقہ بندیوں میں جو ہاتھ ہوا، دوسری ریگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں نہیں، پولنگ اسٹیشن ویران اور اجاڑ. پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولیس اور انتظامیہ اور جو پولنگ اسٹاف ہے وہ ان کی مرہون منت، کچھ اگر کہیں پر تھوڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا کہ باہر تو قطاریں لگی نہیں، ووٹرز آئے نہیں، پھر بھی ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑیں گے تو وہ الیکشن یا پول ریگنگ میں آئے گا. تو ایک پری پول ریگنگ اور یہ پول والی ریگنگ، دونوں ریگنگ ہوئی. ویسے پولیس والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کو اضافی کام کرنا پڑا، آج ٹھپے پہ کافی محنت کرنی پڑی ان کو، اور تاکہ انتخابات کو کسی طرح جائز قرار دیا جائے. دیکھیے کراچی سب کا، اور کراچی ان سب کا ہے جن کی جینا اور مرنا اس شہر کے ساتھ. کراچی سب کا، ان کا نہیں ہے جو کراچی کو صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں. کراچی سب کا ہے جو کراچی کے خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور یہ بھی قربانی و خیرات آج ہم نے کراچی کی خاطر، حیدرآباد کی خاطر دی ہے. کراچی سب کا ہے لیکن سب پھر کراچی کی بھی بنے نا. صحیح بات. آپ نے کراچی کو دبئی سمجھا ہوا ہے، لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی صورت میں اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کراچی کی بات جو آخری خالد بھائی نے کی وہی بات تو ہے نا کہ کراچی تو سب کا ہے، لیکن اب پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو اور کسی کی وفاقی حکومت ہو، اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارث اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے، ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے. بہرحال ایم کیو ایم یہ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا. جی جی دیکھیں ہمارا ایوان تو ہماری سڑکیں ہیں، اس کو آباد کریں گے، وہیں فیصلے کریں گے، وہیں سے چلائیں گے کراچی کو. یہ بھی بتا دیں کراچی اور لندن کے بائیکاٹ میں فرق کیا ہے؟ جی ہم دستبردار ہوئے ہیں اس بےایمانی اور دھاندلی کی، اب کسی وجہ سے نہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یا یہ پسند نہیں ہے، یہ اس سے مجھے میری سیاسی ساکھ کو یا مفادات کو یا مستقبل کو خطرہ ہے، اس کے لیے تو نہیں کیا نا. ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ بات تسلیم کی ہے صوبائی حکومت نے بھی، الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی، کہ کراچی میں حیدرآباد میں پری پول ریگنگ ہوئی ہے. 70 سے زیادہ 73 یوسیز کراچی کی کم بنی ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے 53 تسلیم کیا. ہوئی ہے نا. تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو تسلیم خود جنہوں نے یہ ڈیلیمیٹیشن کی انہوں نے خود تسلیم کی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ الیکشن کمیشن کس لیے بنا؟ تنخواہ لینے کے لیے بنا ہے. اگر وہ منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا، تو ایسے ادارے کی بھی ضرورت کہاں بنتی ہے؟ اور ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنے آپ کو دستبردار کرایا ہے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہیں.
कब्रिस्तान में बड़ा अमन होता है। ये तो सियासी जुमला है। देखें, बाइकाट करके क्या आपने मफाद के लिए किया है? अब हमारा मेयर बनेगा यहाँ पे, हम कराची के वसाइल हमारे पास होंगे। ये कौन सा सियासी मफाद है? ये MQME की हिम्मत है ना। यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं जो कौमी असम्बलियों से और वजारतों से कई बार इस्तीफे दे चुके हैं। है कोई और मिसाल पाकिस्तान में इलेक्शन के बाइकाट की? कोई और मिसाल है? 85 का तो बिल्कुल, उसके अलावा कोई और मिसाल है? इंतखाबात नहीं, हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज़्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सजाबार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है, और हम उनको सलाम करते हैं। अनिल भाई ये बता दें, काफी अरसे के बाद जब मुस्तफा भाई और अनिल भाई फारूक भाई आए, MQM ने एक अच्छा स्टेप लिया और उसके असरात हमें शहर में भी नजर आए। इस वक्त हमारे सामने एक पुरानी मजबूत MQM नजर आ रही है, तो पीछे तो जो हुआ वो हुआ। अब आइंदा MQM की क्या एक अमली होगी अपने हुकूक के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने वोटर के लिए? MQM ने आपको बता दिया अपना पूरा। हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है, और वो लोग जो कि जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है, वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कराची को चलाने के लिए ऐवानों से बाहर बैठ के हम ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। हमने एक बार जो बगैर ऐवानों में, बगैर मेयर के, बगैर इलेक्शन लड़े जो हमने हफ्ता सफाई की थी, आज तक उस तरह कराची में दोबारा कभी हफ्ता सफाई MQM भी नहीं कर सकी है। अब दोबारा करेंगे, सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अच्छा, एक जुमला ज़रूर ले लें खालिद भाई की और हम सब की तरफ से कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे शुरू होने से पहले, और आज इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़दा हैं, और इसीलिए हमने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की, दस्तबरदार हुए, इसमें हिस्सा नहीं लिया, और आज भी हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं एक आवाज़ में। बाइकआउट का मतलब ही मुल्क देखें, आप भी फरमा रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं, और ये बॉयकॉट और दस्तबरदारी एक तरफ जो है वो अपनी इजारादारी के लिए सारे अहकामात हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहर वालों की इजारादारी के लिए अहकामात हैं। हमने जो काम किया है उसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स, ये जो 10-1 की विड्रॉल है सूबाई हुकूमत की तरफ से, इस बात का ऐलान है कि हमसे गलती हुई। वो क्या कह रहे हैं? 10-1 का जो विड्रॉल है, 10-1 आम आदमी के लिए क्या है बात, सिर्फ हमने, हमारा क्लेम नहीं है, जिसने हल्का बंदी की है सूबाई हुकूमत ने, उसने 10-1 की विड्रॉल में ये ऐलान कर दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। जब सूबाई, और ये हम सूबाई हुकूमत के पास क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ जाओ, सूबाई हुकूमत के पास उसका इख्तियार है। जब उसने अपना इख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में सूबाई हुकूमत की बात माननी थी। अगर 10-1 की विड्रॉल के बाद जिसमें अगर एक भी यूसी में डिसफंक्शनैलिटी है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी, हमारा क्लेम है 70 का, पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स पर एग्री कर गई कि यहाँ 53 यूनियन काउंसिल्स कम है। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, एक छोटा शहर बनता है पूरा। 53 यूनियन काउंसिल, इमेजिन करें, जिला पूरा कराची, एक पूरा शहर बनता है, एक पूरा शहर। 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कम है। और अब इसके जानने के बावजूद ये फैसला लेने, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नहीं कर दिया ये काम, महीनों के मज़ाकरात के बाद वो डेफिनेटली, देखिए हर पार्टी, शायद हम भी होते तो उनकी जगह ये करते, हर पार्टी अपने हिसाब से उनको ये सूट करती है बात। उन्होंने एग्री इतनी आसानी से नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे महीने लगाने के बाद इस वाली बात को कंसीड किया और एग्री किया। ये भी नहीं कि पहले दिन उन्होंने ये वाली बात मान ली हो। जब उन्होंने ये बात मान ली कि 53 यूनियन काउंसिल्स कम है, फिर अगर MQM इंतखाबात में जाती तो इसका मतलब है कि हमें सीटों की परवाह है, लोगों की परवाह नहीं है। हमने अपने इस क्लेम को हमेशा के लिए वैलिड कर लिया। आज अगर MQM चली जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए
تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی, اس 53 یونین کاؤنسلز کو اس میں انکلوڈ کرا. یہ بالکل فلاڈ ہے. ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میئر بن جائے, اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا, ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے. پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ, سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے. ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے, انصاف آ رہا ہے. جی اگر یہ الزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے پر شک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب دے دیا یار.